اعتزاز صاحب، دو چھوٹے سے سوال ہیں. پہلی چیز یہ کہ آپ جو اس وقت آپ نے بات کی کہ آئین تقریباً منسوخ ہو گیا ہے، یہ پورا کرائسس پچھلے 16 مہینے میں کانسٹیٹیوشنل رہا فرام دا ڈے ووٹ آف نو کانفیڈنس واز پاسڈ ٹل دس ڈے. یہ سپریم کورٹ نے کوئی فل کورٹ میٹنگ کیوں نہیں بلائی؟ اتنا بڑا آئینی بحران کھڑا ہوا ہے، اتنا بڑا آئینی جو ہے ایک تصادم والی صورتحال بن رہی ہے، تقسیم ہے عدلیہ. کیا یہ چیف جسٹس ذمہ دار نہیں ہے اس سارے پورے کرائسس کے کہ انہوں نے یہ ضروری ہی نہیں سمجھا کہ فل کورٹ میٹنگ بلائیں، فل کورٹ بینچ بنائیں، تاکہ ایک مسئلہ جو آئین کا ہے، مسئلہ آئین کی منسوخی ہو رہی ہے، آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کو بیٹھ کے ایڈریس کریں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی پسند کی بینچ بنا کر فیصلے اپنی پسند کے دے کے وہ ایک کرائسس کو اور زیادہ ایگریویٹ کر رہے ہیں. دوسرا میرا سوال بہت سمپل سا ہے. ویئر از اعتزاز احسن؟ اعتزاز احسن جو پیپلز پارٹی کے بنیادی لوگوں میں سے رہے ہیں، اعتزاز احسن جو نواز شریف کے بہت قریب ایک مرتبہ جوڈیشری موومنٹ میں نظر آئے. اتنی بٹرنس کیا ہوئی ہے کہ آج پیپلز پارٹی نے بھی آپ سے خدا حافظ کہہ دیا ہے، اور پی ایم ایل این کے حوالے سے آپ کے 2014 کے بعد بہت زیادہ بٹرنس آئی ہے؟ اچھا، اس سے تو بعد میں آتے ہیں. یہ تو ایک پرسنل میٹر ہو گیا. اور جہاں تک پہلا سوال ہے کہ سپریم کورٹ نے کیوں نہیں فل کورٹ بلایا، یہ بھی مالک آپ کو یاد ہوگا، میں کم از کم 2-2.5 سال سے یہ بدستور کہہ رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں ایک درار پڑی تھی، اور بہت بڑی درار. اب لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کیونکہ میں بتاتا نہیں تھا کہ کیوں درار پڑی تھی. وہ 12 بسٹڈ کے کیس، وہاں سے یہ قاضی سیف، قاضی عیسیٰ، اور یہ دوسری طرف ثاقب نثار، یہ ایک درار پڑ گئی بہت بڑی. اب میں آپ کو بتاؤں یہاں تک عالم ہے. سر بتائیے گا کہ غبارہ بسٹڈ کیس میں کیوں پڑی درار؟ کیا تھا وہاں ایشو؟ کیا تھا بھائی؟ ایشو یہ تھا کہ غبارہ بسٹڈ کو ایک بینچ نے کر دیا تھا انلیگل اس کی ہنٹنگ، اور اس بینچ پہ دوست محمد خان سے پشاور سے اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے. اس کے بعد وہ فارن آفس نے بڑا اس کو اٹھایا اس معاملے کہ جی ہمارا تو سارا روزگار ان اربوں سے ہے، عرب آتے ہیں اور ہمیں پیسے دیتے ہیں، وہ شہزادے آتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہماری ساری گڈ ول، ہمارے امبیسڈرز ہیں، ہمارا بہت اسٹیک ہے اور فائنینشیل. تو یہ ظہیر جمالی تھے چیف جسٹس، انہوں نے اس کی ڈیوٹی لگائی ثاقب نثار کی کہ اس کو کسی طرح نپٹاؤ، اور بینچ بنا دیا. ریویو گورنمنٹ نے ریویو کیا، فارن آفس بینچ بنا دیا جس میں ثاقب تھے، قاضی تھے، اور ایک تیسرے مجھے جج صاحب یاد آ جائے. وہ جب ان میں بحث ہوئی تھی وکلاء نے کی تو اس میں بڑا اختلاف ججز میں شروع ہو ایک دوسرے کے ساتھ. تو ثاقب نے کہا، he was the senior judge presiding, he said کہ let us recommend to the Supreme Court to make a larger bench than this. پھر قاضی نے کہا کہ no larger bench is required, we are enough. اور اس نے کافی، وہ میجورٹی میں تھا، کافی it was 2-1. ثاقب نے کہا کہ پھر بھی we should، اس میں ذرا اختلاف زیادہ ہو گیا ہے، نیشنل انٹرسٹ بھی ہے. اس نے کہا نہیں. ثاقب نے لکھایا آرڈر ایک کہ وی آر ریکمینڈنگ ٹو دا چیف جسٹس، اور وہ دونوں جج اٹھ کے باہر آ گئے. قاضی صاحب بیٹھے رہے اور کیا عدالت لگائی رکھی انہوں نے. اس کے بعد قاضی صاحب نے ایک بڑا ہٹنگ نوٹ لکھا ٹو دا چیف جسٹس انور رحیل جمالی کہ یہ، اور بڑے الزامات، بہت الزامات لگائے. اب اس دن سے یہ اصل ڈیوائڈ شروع. آپ کو بھی الیکشن نظر نہیں آ رہا اور نواز شریف بھی پاکستان میں نظر نہیں آ رہے؟
دیکھیں نواز شریف صاحب کا آنا مجھے مشکل نظر آ رہا ہے جو صورتحال ہے، اس لیے کہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے، اور ابھی جس طرح آپ نے 18 اگست کو کیا سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات مجھے لگ رہی ہے وہ ہمیں اندازہ تو ہے مظہر کیا فیصلہ آنے والا ہے، اندازہ تو ہمیں ہے، 18 اندازہ تو ہے، لیکن مالک سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ اس سچویشن کو اگر الیکشن نہیں ہوتے وقت کے اوپر 90 ڈیز کے اوپر الیکشن نہیں ہوتے تو کیسے ڈیموکریسی کو جسٹیفائی کیا جا سکے گا؟ اس شام ڈیموکریسی، یہ تو آپ شام سے شیمفل ڈیموکریسی کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب اس طریقے سے صورتحال کو اتنے نیکڈلی انڈر اے سویلین رول، سو کالڈ سویلین رول، آپ کیسے اس کو ایکسیپٹ کر سکیں گے؟ یہ کیا جنرل ضیاء الحق کیا 90 ڈیز جو ہے وہ ہم نے اس کو آئین کا حصہ بنا لیا ہے؟ جنرل ضیاء الحق نے 90 ڈیز کا 11 سال بعد الیکشن کرائے، کس نے کیا پوچھ لیا؟ عدلیہ نے بھی نظریہ، یہاں بھی دیکھیں نا، پنجاب اور کے پی میں نہیں ہوئے الیکشن تو عدلیہ نے کیا کر لیا اور کیوں نہیں کیا؟ یعنی آپ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کرائیں، اگر جس نے نہیں کرائے الیکشن ان کے خلاف عدلیہ نے کیا؟ وہی سوال ہے میرا سوال وہی ہے مظہر جو میں نے چودھری صاحب سے کیا تھا، کیا عدلیہ بھی تبدیل ہو، ہواؤں کے رخ کے ساتھ عدلیہ بھی تبدیل ہو رہی ہے؟ اعلیٰ عدلیہ یہی لگ رہا ہے، یہی لگ رہا ہے نا مالک۔ مسئلہ یہ کہ آپ نے بڑے آسانی سے کہہ دیا کہ جی یہ تو فیصلہ ہم نے دے دیا ہے، اب تاریخ اس پر جو بھی فیصلہ کرے گی، تو یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ اور کچھ نہیں، آپ نہ سزا دیتے، آپ کم سے کم بلا کے جواب تو معلوم کرتے نا کہ کیوں نہیں کیے آپ نے 14 مئی میں، جب کہ اسپیسیفک آرڈر ہے سپریم کورٹ کا۔ تو مجھے تو لگا کہ عدلیہ کمپرومائزڈ ہوئی اس میں۔ اب آئندہ اگر یہ ہوتا ہے اور فائز عیسیٰ صاحب آتے ہیں، مظہر ویری کوئکلی آپ کے خیال میں کیا مائنس عمران مائنس نواز آپ کو نظر آ رہا ہے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو؟ دیکھیں مالک، مجھے آدھا سسٹم چلا گیا ہے اور باقی ماندہ سسٹم بھی مجھے جاتا ہوا لگ رہا ہے۔ دیکھیں نواز شریف صاحب کا آنا مجھے مشکل نظر آ رہا ہے جو صورتحال ہے، اس لیے کہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے، اور ابھی جس طرح آپ نے 18 اگست کو کیا سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، لیکن اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات مجھے لگ رہی ہے وہ ہمیں اندازہ تو ہے مظہر کیا فیصلہ آنے والا ہے، اندازہ تو ہمیں ہے، 18 اندازہ تو ہے، لیکن مالک سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ اس سچویشن کو اگر الیکشن نہیں ہوتے وقت کے اوپر 90 ڈیز کے اوپر الیکشن نہیں ہوتے تو کیسے ڈیموکریسی کو جسٹیفائی کیا جا سکے گا؟ اس شام ڈیموکریسی، یہ تو آپ شام سے شیمفل ڈیموکریسی کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب اس طریقے سے صورتحال کو اتنے نیکڈلی انڈر اے سویلین رول، سو کالڈ سویلین رول، آپ کیسے اس کو ایکسیپٹ کر سکیں گے؟ یہ کیا جنرل ضیاء الحق کیا 90 ڈیز جو ہے وہ ہم نے اس کو آئین کا حصہ بنا لیا ہے؟ جنرل ضیاء الحق نے 90 ڈیز کا 11 سال بعد الیکشن کرائے، کس نے کیا پوچھ لیا؟ عدلیہ نے بھی نظریہ، یہاں بھی دیکھیں نا، پنجاب اور کے پی میں نہیں ہوئے الیکشن تو عدلیہ نے کیا کر لیا اور کیوں نہیں کیا؟ یعنی آپ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشن کرائیں، اگر جس نے نہیں کرائے الیکشن ان کے خلاف عدلیہ نے کیا؟ وہی سوال ہے میرا سوال وہی ہے مظہر جو میں نے چودھری صاحب سے کیا تھا، کیا عدلیہ بھی تبدیل ہو، ہواؤں کے رخ کے ساتھ عدلیہ بھی تبدیل ہو رہی ہے؟ اعلیٰ عدلیہ یہی لگ رہا ہے، یہی لگ رہا ہے نا مالک۔ مسئلہ یہ کہ آپ نے بڑے آسانی سے کہہ دیا کہ جی یہ تو فیصلہ ہم نے دے دیا ہے، اب تاریخ اس پر جو بھی فیصلہ کرے گی، تو یہ جسٹیفیکیشن تو نہیں ہو سکتی۔ یعنی آپ اور کچھ نہیں، آپ نہ سزا دیتے، آپ کم سے کم بلا کے جواب تو معلوم کرتے نا کہ کیوں نہیں کیے آپ نے 14 مئی میں، جب کہ اسپیسیفک آرڈر ہے سپریم کورٹ کا۔ تو مجھے تو لگا کہ عدلیہ کمپرومائزڈ ہوئی اس میں۔ اب آئندہ اگر یہ ہوتا ہے اور فائز عیسیٰ صاحب آتے ہیں، مظہر ویری کوئکلی آپ کے خیال میں کیا مائنس عمران مائنس نواز آپ کو نظر آ رہا ہے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو؟ دیکھیں مالک، مجھے آدھا سسٹم چلا گیا ہے اور باقی ماندہ سسٹم بھی مجھے جاتا ہوا لگ رہا ہے۔